السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس۔ اے قائد اعظم یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، تیرا احسان ہے احسان۔ عزیز دوستو، عزیز ہم وطنوں، آج پورے پاکستان کے اندر جو ایک خوشی کی لہر ہے، ہر طرف، ہر گلی محلے، گاؤں اور ہر شہر کے اندر اس وقت آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر مقیم ہیں اور یا پھر جو پردیس کے اندر اس وقت محنت کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، ان کو ڈھیروں آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آزادی کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سابقہ ضلع ناظم امیدوار برائے حلقہ NA 66 سیالکوٹ جناب محترم میاں نعیم جاوید صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں میاں صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میاں صاحب سب سے پہلے میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اس آزادی کے اس جشن کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ یہ آپ کی طرف سے بھی مبارک قبول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اللہ کی خاص نعمت ہے کہ ہم آج آزادی کی نعمت سے جو ہے وہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آزادی کی نعمت کو ہم حاصل کر سکیں، اور اس پاکستان کو جو کہ کلمے کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تھا، اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ اور آج گولڈن جبلی ہے، 14 اگست کو جو گولڈن جبلی پاکستان کی مکمل ہوگی، اور اس گولڈن جبلی پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج 75 سال مکمل ہونے کے اوپر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے پاکستان تو بنا لیا، لیکن آیا وہ پاکستان ہم نے بنایا جو کہ جس کا نظریہ علامہ اقبال نے دیا تھا، اور جس کے لیے انتھک محنت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی، اور بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے قربانی دی تھی۔ ان لوگوں نے بھی جو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے بھی، اور جو پاکستان آئے انہوں نے جو قربانیاں دی، اس کی داستانیں اور اس کی جو خونی جو ایک منظر ہے وہ ہمارے بزرگوں کے سامنے رہا ہے، اور ہمیں بھی ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں قدر ہو کہ پاکستان کی جو آزادی ہے وہ ہمارے لیے کتنی قیمتی اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میاں صاحب کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے قرآن پاک کا، پورے قرآن پاک کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے ترجمہ اس اپنے شعر کے اندر کیا ہوا ہے، اور اس وقت ہم بیٹھے بھی شہر اقبال کے اندر ہی ہیں، سیالکوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی جیسی پرسنالٹی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو سوچ تھی وہ اللہ نے ان کو وجدان دیا ہوا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پہ جو ہے وہ اللہ کی جو وجدان ہوتا ہے، اور میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں اپنی شاعری کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا جہان کی اور بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن قرآن مجید کے مقابلے میں مجھے وہ ہیچ نظر آئی ہیں۔ اور جب میں جرمنی پڑھنے گیا، علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، تو مجھے محسوس ہوا کہ جو قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس پہ عمل کر کے تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، اور جو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ تو اس کی بنیادی چیزوں کے بھی مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا جو یہ کانسیپٹ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے اندر اپنے خطبے میں کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور وہ 2 قومی نظریہ جو ہے وہ بنیاد بنی تھی پاکستان کی، کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک مسلمان ریاست میں رہ کے اپنے دینی فرائض بھی اور اپنے معاشرتی جو معاملات ہیں اس کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سر کہ علامہ محمد اقبال نے اس وقت جو ایک سوچ دی تھی ہمیں 2 قومی نظریے کی، آج وہ بالکل سچ
ثابت ہوئی ہے. آج جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت علامہ محمد اقبال صاحب نے جو ایک سوچ دی تھی وہ بالکل سچ دی تھی، اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، جو آج بالکل سچ ثابت ہوئی ہے. علامہ اقبال کی جو سوچ تھی وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو وجدان تھا، اور اللہ کریم ان کے اوپر خاص اپنی رحمت نازل کرتا تھا. اور وہ جو ان کی شاعری ہے اور جو ان کی نثر ہے یا ان کے جو خطبات ہیں، وہ انہوں نے مسلمانوں میں وہ ایک روح پھونک دی تھی کہ ہم نے ایک علیحدہ ریاست بنانی. قائد اعظم کانگریس میں تھے، اور محمد علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ آپ کانگریس کو چھوڑیں اور آپ پاکستان کو بنانے کی تحریک جو ہے وہ چلائیں. اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، لیکن میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ایک پورے بر صغیر میں ایک سیاسی طور پہ چیزوں کو آگے لے کے چلوں، تو یہ آپ کا کام ہے. اس وقت قائد اعظم نے ان کو کہا کہ نہیں، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے. لیکن پھر قائد اعظم جب باہر گئے اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں، ان کو ایک خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یو گو بیک اینڈ سرو یور نیشن. میں نے تھوڑا سا مختصر وہ بتا دی ہے. ان کو وہ خواب آیا، اور خواب میں جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ بر صغیر میں واپس جاؤ اور پاکستان کے بنیاد. شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جب ان کے آخری ایام تھے، بیماری کی عالم سے وہ گزر رہے تھے، اپنی بیماری کو بھی انہوں نے پوشیدہ رکھا دنیا والوں سے، اور وہ دن رات محنت کرتے رہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم نے جتنی قربانی دی اور جتنا ان کا مصمم ارادہ تھا، وہ آپ کو بہت کم تاریخ میں ملتا ہے. بہت کم ملک ایسے آزاد ہوئے ہیں جو ایک بندے نے صرف، جس میں اپنی ایفرٹ کے ذریعے سے پوری قوم کو جو ہے نا آگے لے کے چلا. قائد اعظم سے بڑا لیڈر کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں، اس کے بعد نیلسن منڈیلا وغیرہ ہوں گے، لیکن قائد اعظم جیسا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو بڑی تھوڑی دیر میں اپنے جو منزل ہے اس کو پا لے. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ چند سالوں کے اندر ایک ملک جو ہے پاکستان، جس کا نام رکھا گیا، وہ بنا دیا، اور کلمے کی بنیاد کے اوپر اور دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر سب کے حقوق برابر ہوں گے، اور جو اسلام نے کہا، اسلام کے مطابق جو ہے اس ملک کو چلایا جائے گا، اور یہاں جو بھی مسلمان اور دوسری اقلیتی برادریاں ہوں گی ان کے حقوق مساوی اور برابر ہوں گے. اور یہ ملک جو ہے لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے، معاشرتی مسائل کو دور کرنے کے لیے، اور ان کو عزت نفس دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور انہوں نے بہت سارے اپنے مختلف جگہ پہ جو ان کے لیکچرز سے یا ان کی تقریریں تھیں یونیورسٹیوں کے اندر، انہوں نے بھی نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بھی نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ رکھا تھا. ان کو پتہ تھا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہی آگے لے کے چلیں گے اس ملک کو. تو وہ جو ہے وہ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ابھی اس ملک کو آگے لے کے چل رہی ہے. گو بہت مشکلات ہیں، کیونکہ ہم نے یکسوئی نہیں کی. ہم نے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے آئیڈیاز تھے اور اس ملک کو بنانے کے لیے جو مقاصد تھے، وہ ہم اس لیے پورے نہیں کر سکے کہ ہم نے لوٹ مار کی طرف زیادہ دھیان دیا اور ہم سسٹم نہیں بنا سکے. سر، آج جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم قائد کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اس وقت گامزن ہے، وہ پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر وجود میں آیا، وہ پاکستان، وہ عظیم پاکستان جس کا ایک لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر مسلمان اپنی مذہبی جو اس کی عبادت ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ منائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق حاصل ہوگا، اور یہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم ویسے ہی آج ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہیں جیسے قائد نے کہا تھا؟ میں نے پہلے بھی کہا اور پھر کہتا ہوں
کہ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے. بڑا ہی مجھے دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پاکستان نہیں. وہ پاکستان تو وہ تھا جہاں مسلمانوں کو پوری آزادی ہو، جہاں اقلیتوں کو پوری آزادی ہو کہ وہ اپنے مذہبی اور معاشرتی معاملات کو آگے چلا سکیں. اور یہ جو پاکستان جو ہمیں یہ جو پاکستان کی جیوگرافک سچویشن اللہ نے دی ہے، یہ تو بہت کم ملکوں کے پاس ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے کوئی جو ہے وہ ترقی نہیں کی جو علامہ اقبال کی سوچ ہو سکتی تھی یا قائد اعظم کا ایک سوچ تھی پوری. اور ان کی بے شمار تقاریر ہیں کہ انہوں نے ایک رستہ دکھایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس رستے کو اڈاپٹ نہیں کر سکے اور ہم ڈی ریل ہو گئے ہیں. اور ہم نے نہ سیاست اس طرح کی ہے اور نہ اس ملک کی جو معاشرت تھی اس کو اس طرح چلایا ہے جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال چاہتے تھے. سر، آج آپ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستانیوں کو، عزیز ہم وطنوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہماری تو صرف جو امید ہیں وہ نوجوان ہیں. نوجوان جو ہیں وہی اس ملک کی امید ہیں کہ وہ نظریات جو تھے علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے اور جو اسلام کے نظریات ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اور جو پاکستان نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی وہ تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. تو جب یہ چیزیں ہم کرتے ہیں تو پھر قرآن و سنت نے پوری معاشرت چلانے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق قرآن پورا دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 52 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکومت کی اور ان کے لباس پہ پابند لگے ہوتے تھے اور لباس بھی جو ہے وہ نیا نہیں پہننا ہوتا تھا، تو انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ چلا کے دکھائی کہ مسلمان کس طریقے سے جو ہے دنیا کو اور دنیا میں نمبر 1 وہ آج بھی ڈکلیئر ہوئے. ان کی کتابیں حضرت عمر کی جو بکس ہیں یا ان کے اوپر جو بکس لکھی گئی ہیں وہ بہت ساری بکس جو ہیں مینجمنٹ کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے حضرت عمر نے اپنی گورنمنٹ کی مینجمنٹ کی اور کس طریقے سے انہوں نے چلایا. آج ہم مسلمان پاکستانی اور مسلمان بالعموم ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور میں نوجوان نسل کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ہی ہماری صرف امید ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس نظریے کو آگے لے کے چلیں جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا. اور قائد اعظم نے ہمیں اس کی تلقین کی تھی کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح ترقی دینی ہے اور کس طرح مضبوط بنانا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ ہیں میاں نعیم جوید صاحب، سابقہ ضلع ناظم امیدوار برائے حلقہ NA 66. قائد کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنے کی اس ملک کو ابھی اشد ضرورت ہے اور اس ملک کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں جس پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال صاحب نے دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں. انشاءاللہ اگر آپ محنت کرتے ہیں وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب پوری دنیا پاکستان کی اگزامپلز دیں گی، پاکستان کی اکانومی کی اگزامپلز دیں گی. آج یہ وقت ہے آپ کے پاس. آج خود کو ہمیں سنوارنا ہے اور خود کو پاکستان کے لائق ہمیں بنانا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہوں اس ملک پاکستان کے لیے، اس ارض پاک کے لیے کہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہے، شاد آباد رہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.